نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حکیم الامت، مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے اندر کسی نے خط لکھا کہ حضرت دعا کریں اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلا لیں، بلا بصارت زندگی بیکار ہے، تلاوت اعمال سے محرومی کا بہت زیادہ رنج اور غم ہے۔ یہ خط کے الفاظ ہیں۔ کوئی بندہ بیمار تھا اور اس بیماری کی حالت میں اس کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی، آنکھوں کی بینائی روشنی چلی گئی۔ روشنی جانے کی وجہ سے زندگی کے اندر سے اعمال بھی ختم ہو گئے، نہ وہ تلاوت کا ذوق رہا، نہ وہ لذت رہی، نہ وہ مقدار پوری ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ حضرت دعا کریں کہ اب تو مر جانا ہی بہتر ہے، بس اللہ اپنے پاس بلا لے۔ جیسے بعض مرتبہ معاشرے کے اندر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس زندگی سے تو موت ہی اچھی ہے، اور بعض اللہ معاف کرے وہ بیوی کی طرف دیکھ تجھ سے تو موت ہی اچھی ہے، استغفر اللہ۔ تو یہ جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس جملے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دیا، عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا صحت کی دعا کرنا سنت ہے، لیکن یہ جو جملہ ہے کہ زندگی بیکار ہو گئی اب اللہ بلا لے، تو اس کے اندر بے ادبی پائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو جاتے تھے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے والذی ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین، کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دے دیتے ہیں۔ تو انبیاء کرام بیمار ہوتے تھے، انبیاء کرام کو تکالیف ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد بھی ہوتا تھا، جیسے مرض الوفات کے اندر آپ کے سر مبارک میں شدید درد تھا اور شدید بخار بھی تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر صحت کی دعا مانگی، اللہم انی اسألوک الصحۃ، اے اللہ میں آپ سے صحت کی دعا کرتا ہوں، آپ مجھے صحت عطا فرما دیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا کے اندر جہاں صحت کی دعا مانگی تو آپ نے جلدی کی دعا مانگی، اے اللہ مجھے جلدی عافیت والی صحت عطا فرما۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندے کو بخار ہو جائے، نزلہ ہو جائے، سر میں درد ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو جہاں انسان نے اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں تو وہاں انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر دعاؤں کا اہتمام بھی کرے۔ بعض مرتبہ لوگ کہہ دیتے ہیں اگر میں نے اپنی تکلیف کا اظہار کر دیا، اگر میں نے اپنی تکلیف کسی کو بتا دی تو یہ تو شکوہ ہو جائے گا، یہ تو غم کا اظہار کرنا ہو جائے گا، اور شکوہ شکایت سے منع کیا گیا۔ ایک اللہ والے کسی کے پاس تشریف لے گئے، وہ بھی بزرگ تھے، انہیں کوئی تکلیف تھی، تو بار کہہ رہے تھے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو جو بزرگ عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے فرمایا پوری زندگی الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہو گے، صحت نہیں ملے گی۔ اللہ کے سامنے کوئی آہ کرنی پڑتی ہے، اللہ کے سامنے تکلیف کا اظہار کرنا پڑتا ہے، اللہ کے سامنے رونا پڑتا ہے۔ اللہ کے سامنے آہ کرو گے تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، اللہ آپ کی بیماری کو ختم فرما دیں گے۔ تو یہ بیماری کی حالت میں اللہ کے سامنے رو بھی لیا کریں، اللہ کے سامنے آنسو بھی بہا دیا کریں، اللہ میں اس کا متحمل نہیں ہوں، اللہ میں یہ تکلیف نہیں اٹھا سکتا، مجھے صحت عطا فرما دے۔ ایک اللہ والے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہتے بھوک لگی ہوئی ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ تو اس نے بھوک کی حالت میں رو کیوں رہے ہو؟ کہتے جب تک نہیں رہوں گا اس وقت تک رزق نہیں ملے گا۔ میں نے گھر کے اندر دیکھا ہے کہ جب بچہ ماں کے پاس جاتا ہے، بچہ نہ روئے تو ماں کی چھاتی کے اندر دودھ بھی جوش نہیں مارتا، جب تک بچہ نہ روئے تو ماں بھی کھانا نہیں کھلاتی، بچہ روتا ہے تو ماں کی ممتا جوش میں آتی، بچے کو کھانا کھلا دیتی ہے۔ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میں اللہ کے سامنے رو رہا ہوں، اللہ میرے اس رونے کو قبول کر کے میرے لیے رزق کا انتظام فرما دیں گے۔ تو صحت کی دعا کرنا سنت ہے، اور جلدی صحت کی دعا کرنا
یہ سنت ہے، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر عافیت کی دعا مستقل مانگا کریں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اس کے اندر 3 لفظ ہے، عفو، عافیہ، معافات۔ میں اس کا مختصر ان تینوں الفاظ کا مطلب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جسمانی، دنیاوی اور اخروی مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ دنیا کے اندر عافیت کا معاملہ فرما، جسمانی عافیت کا معاملہ فرما، اللہ موذی مرض سے محفوظ فرما، اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اللہ خوشیاں آخرت کی نصیب فرما، اللہ مرنے کے بعد قبر کی خوشیاں نصیب فرما۔ تو اس دعا کو اپنی دعاؤں کے اندر شامل کر لے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بھی عافیت کی دعا مانگی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جسے عافیت مل گئی اسے کائنات کی تمام دنیا اور دولت مل گئی۔ یہ جو تکالیف اور پریشانی آتی ہیں یہ کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے۔ اللہ کیوں بھیجتے ہیں؟ بعض مرتبہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، بعض مرتبہ درجات کو بلند کرنے کے لیے، یا کوئی بڑی مصیبت آنی ہوتی ہے، اللہ اس سے بچانے کے لیے بندے کے اوپر چھوٹی تکلیف کو بھیج دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی کافر کو، غیر مسلم کو مچھلی کھانے کا شوق ہوا، تو اللہ نے فرشتے سے فرمایا کہ فلاں جگہ سے مچھلی پکڑ کر اس یہودی کے گھر کے اندر جو تالاب بنا ہوا ہے مچھلی وہاں پہ ڈال دو۔ دوسری طرف ایک مسلمان تھا تو اس کے دل کے اندر شوق پیدا ہوا کہ آج زیتون کا تیل استعمال کروں گا، تو اللہ نے فرشتے سے فرمایا کہ اس مسلمان کے گھر جاؤ، الماری کے اندر زیتون کی بوتل رکھی ہوئی ہے، اس زیتون کی بوتل کو زمین پہ گرا دو۔ کافر کے ساتھ معاملہ کیا، اٹھا کے گھر میں دے دو، مسلمان کا معاملہ گھر سے اٹھا کے باہر پھینک دو۔ یہ فرشتے جا رہے تھے تو راستے کے اندر آپس میں دونوں کی ملاقات ہوئی، تو ایک دوسرے سے حال احوال کیا، تبادلہ خیال کیا، تو بتا دیا۔ چنانچہ اللہ نے جو کام ذمہ لگایا تھا وہ کام انہوں نے پورا کر لیا۔ پورا کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ معاملہ سمجھ نہیں آیا۔ ہم بعض مرتبہ کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے، میری تو عقل نہیں مانتی، تو عقل کے پیچھے عقل کے پجاری نہ بنے۔ ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے؟ وحی کے پیچھے چلنا ہے، قرآن کے، احادیث کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافر کے ساتھ میرا معاملہ یہ ہے کہ وہ کافر دنیا کے اندر جتنے بھی اعمال کرتے، اعمال سے مراد یہ ہسپتال بنوا دیا، رفاہی کام کروا دیے، یہ NGOs کی صورت میں پیسہ غرباء کے اوپر خرچ کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں جتنے یہ کافر فلاحی کام کرتے، بھلائی کرتے ہیں، تو میں انہیں دنیا کے اندر ان کی چاہتوں کو پورا کر کے صلہ دے دیتا ہوں۔ مسلمان کے ساتھ معاملہ یہ کہ مسلمان کے گناہ ہو جاتے ہیں، مسلمان کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے میں مصیبتیں بھیجتا ہوں تاکہ وہ صبر کرے، گناہ بے باک صاف ہو جائے اور قیامت کے دن اسے جنت عطا کر دوں۔ مسلمانوں کو ان تکالیف کے اوپر صبر کا بدلہ آخرت کے اندر ملے گا، اور کافروں کو دنیا ہی کے اندر مل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدیجہ کے پاس تشریف لائے، آپ نے خدیجہ کی طبیعت کو دیکھا۔ اس واقعے کو ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے، وہ تکلیف کی حالت میں تھی، بیماری کی حالت میں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ تو نہیں بچے گی، تو اسی بیماری کے اندر مرے گی۔ کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ خدیجہ تو نہیں بچے گی، خدیجہ تو اسی بیماری کے اندر مرے گی۔ یہ جملہ میں اور آپ آج کسی مریض کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ میں اور آپ یہ جملہ کسی مریض کے پاس عیادت کرتے ہوئے استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے منع کیا، اس مریض کو تسلی دینی ہوتی ہے، لا باس طہور انشاءاللہ، اگر یہ دعا دے دی جائے تو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے خدیجہ سے یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے خدیجہ کو کوئی بلند مقام اور درجہ دینا تھا، خدیجہ وہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تاکہ خدیجہ کے دل پہ چوٹ لگے، خدیجہ کو تکلیف پہنچے، صبر کرے، اللہ اس کی وجہ سے خدیجہ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، اللہ بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔